السلام علیکم، ملکائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں۔ ٹھری میرواہ ٹاؤن انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے شہر بھر میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے، شہریوں کا جینا محال ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں ٹھری میرواہ سے ہمارے نمائندے قمبر علی شر سے۔ جی بالکل، شہریوں کی طرف سے کئی بار احتجاج بھی کیے گئے۔ ٹاؤن انتظامیہ اس بات سے لا علم رہی۔ احتجاج کے باوجود بھی ٹاؤن انتظامیہ جو صفائی کروانے میں ناکام ہے، تو عملہ ہمیشہ کی طرح غائب رہا۔ چرپائیاں لگائی ہوئی ہیں آفس میں، جو ایک دو چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو مشینری ہے اس کو دیکھ کے ہوئے یہی لگتا ہے کہ سالوں سے ان پہ جو ہے نا کوئی استعمال ان کا نہیں کیا گیا، تو دھول جمی ہوئی ہے ان پہ۔ شہر میں جا پجا گندا پانی کھڑا ہے، ہر جگہ پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹاؤن افسر لگتا ہے، ٹی ایم او صاحب ہوتے ہیں، وہ ایم پی اے ایم این اے کا ڈاڈلا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قمبر علی شر، A1 ٹی وی، ٹھری میرواہ۔ گمبٹ کے قریب رپڑی کے رہائشی 40 سالہ عزیز اللہ شیخ 20 سال پہلے قطر مشین میں ہاتھ کٹ جانے کی وجہ سے کمانے سے لاچار ہو چکے ہیں، جبکہ بیٹی 12 سالہ ماجدہ، 10 سالہ سمرین اور 7 سالہ ماجد پیدائشی آنکھوں کے نور سے محروم ہیں۔ متاثرہ خاندان کا کہنا تھا کہ ہاتھ سے محروم ہونے کی وجہ سے کام بھی نہیں مل رہا۔ والد نے ڈی سی خیرپور اور مخیر حضرات سے اپیل کی کہ میرے بچوں کی آنکھوں کا علاج کروایا جائے اور مالی مدد کی جائے۔ رحیم یار خان میں اجتماعی شادیوں کی تقریب، 70 جوڑے رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ ڈول کی تھاپ اور شہنائیوں کی گونج نے سما باندھ دیا۔ مزید جانتے ہیں رحیم یار خان سے بیورو چیف محمود ثاقب سولانگی سے۔ رحیم یار خان میں سماجی تنظیم کے زیر اہتمام 70 اجتماعی شادیوں کی تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں دلہا اور دلہن کے رشتہ داروں، اعلیٰ افسران، سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انتظامیہ کی جانب سے دلہنوں کو ضرورت زندگی کی اشیاء پر مشتمل جہیز کا سامان بھی ساتھ دیا گیا۔ مہمانوں کی جانب سے تمام دلہوں کو قیمتی گھڑیاں پہنائی گئیں اور تحائف دیے گئے، جس پر دلہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ سروں پر سہرے سجائے دلہے اپنی دلہنوں کو لے کر زندگی کے نئے سفر کو چل دیے۔ محمود ثاقب سولانگی، بیورو چیف، A1 ٹی وی، رحیم یار خان۔ یہ جی جناب ویلفیئر 2004 سے ہم نے اس کا سٹارٹ لیا، گاؤں 127 پی سے۔ تو پہلے ہم جو یہ شادیاں کراتے تھے وہ خاموشی سے ہر مہینے 30 40 50 کراتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 حدیثیں ہیں، ایک یہ ہے کہ خاموشی سے کرو، ایک حدیث ہے کہ اوپن کرو۔ پھر ہم نے یہ اوپن سلسلہ شروع کیا، تقریباً 9واں پروگرام تھا یہ ہمارا۔ آج تک ہم تقریباً 4,500 بچیوں کو جہیز فنڈ دے کے رخصت کر چکے ہیں، جس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ بڑا ہی کار خیر ہے کہ یتیم غریب بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ بالکل اسی طرح کی جا رہی ہیں جس طرح اپنی بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ اور میرے والد صاحب معذور ہیں، وہ یہ شادی نہیں کر سکتے سے میری، اور چودھری شفیق نے کی ہے 70 شادیوں میں، اور بھی ہے میرے 7 لڑکیاں 70 ہیں ماشاءاللہ سے، انہوں نے دیا ہے، سارا جہیز دیا ہے۔ میرا نام آسیہ ہے، ہم بستی باڑی سے رہائش ہے۔ چودھری شفیق کا ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، انہوں نے بہت ہماری ہیلپ کی ہے، اللہ انہیں اجر دے بہت زیادہ۔ تھینک یو۔ نواب علی محمد کے نزدیک کریم آباد سٹاپ پر رہائشی کالونی کے اوپر گزرتے ہوئے بجلی کی 11,000 وولٹیج کی لٹکتی تاروں کی وجہ سے علاقہ مکین سخت پریشان۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں A1 ٹی وی کے نمائندے یوسف رند سے۔ جی بالکل، آپ کو سلسلے میں بتاتا چلوں، نواب علین کے نزدیک کریم آباد اسٹاپ پر رہائشی کالونی کے اوپر گزرتی ہوئی بجلی کی 11,000 تاریں کی وجہ سے علاقے مکین سخت پریشان ہیں۔ بالکل امکانی حادثے کی صورت میں بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ گھروں کی چھتوں کے اوپر گزرتی ہوئی بجلی کی تاریں پریشانی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ چھتوں سے نزدیک یہ بجلی کی تاریں نے علاقے مکینوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، جبکہ علاقے مکینوں نے کئی بار ہیسکو کے اختیاروں کو اطلاع بھی کیا ہے، پر ہیسکو اختیار نوٹس لینے کے بجائے بالکل خاموش ہیں، جن کی وجہ سے علاقے مکین سخت پریشان۔ علاقے مکینوں نے ہیسکو چیف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی راولپنڈی سے آپ کو خبر دیں، خواتین صحافیوں کی بہبود کے لیے جماعت اسلامی نے جو بل پارلیمنٹ سے منظور کروایا تھا اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ خواتین کو کفالت حق مہر اور وراثت سے محروم رکھنا غلط ہے۔ اسی والے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف راولپنڈی بشیر ملک سے۔ جی بشیر بتائیے گا۔ جی راولپنڈی میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان کی میزبانی میں پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کی خواتین کا ایک مشروطی اجلاس ہوا، جس میں پاکستان میڈیا سے وابستہ خواتین
صحافی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ خواتین صحافیوں کے درپیش مسائل کو مل جل کر حل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عائشہ سید سابقہ MLA و ڈائریکٹر پبلک ریلیشن جماعت اسلامی پاکستان نے کہا کہ خواتین صحافیوں کی بہبود کے لیے ہم نے جو بل پارلیمنٹ سے منظور کروایا تھا اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کسی بھی معاشرے میں خراب انداز حکمرانی سے عورتوں اور بچوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ خواتین کے مسائل پر غربت اور تعلیم و صحت کی سہولیت کا فقدان سرفہرست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ دور میں مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی جیسی صورتحال نے عورتوں کو براہ راست متاثر کر رکھا ہے۔ اشیاء صرف کی ہوش پر قیمتوں نے عورتوں کے لیے گھر کا خرچ چلانا مشکل کر دیا۔ جی پاک پتن پولیس نے ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران 292 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے لاکھوں مالیت کا سامان، 32 کلو چرس اور بڑی تعداد میں جدید اسلحہ برآمد کر لیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں پاک پتن سے نمائندہ A1 TV مختار ساکی سے۔ جی بالکل، پاک پتن پولیس نے ٹارگٹ آپریشن کے دوران 292 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان، 32 کلو چرس اور بڑی تعداد میں جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ یہ پاک پتن پولیس کا سماجی دشمن عناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہے۔ مختلف کارروائیوں میں 2 ڈکیت گینگز کے 10 ڈاکو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کا سامان برآمد کرنا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے گزشتہ ماہ میں 88 منشیات فروش گرفتار کر کے 32 کلو چرس اور 950 لیٹر شراب برآمد کر لی ہے۔ ڈی پی او نے یہ بھی بتایا کہ پولیس نے سنگین مقدمات کے مفرور 146 اشتہاری مجرمان بھی گرفتار کیے ہیں۔ پولیس نے 48 ملزمان کے گرفتار کر کے 40 پسٹل، 4 بندوقیں اور 4 رائفلوں سمیت اسلحے کی بھاری کھیپ بھی برآمد کر لی ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے، جہاں افکار الاوان پاکستان تنظیم الاوان انٹرنیشنل کے زیر اہتمام سالانہ جشن ولادت امجد قبیلہ اوان حضرت عباس علمدار کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں وادی سون اور ملک کے دیگر علاقوں اچر شریف، تلگنگ، کلر کہار، چکوال، اسلام آباد، گلگت، بھکر سے لوگوں نے شرکت کی۔ مقررین نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اہل بیت کے شہداء کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ افکار الاوان پاکستان کے بانی چیئرمین شاہ دل اوان نے اوان قوم کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا، جبکہ خصوصی خطاب علامہ الحاج قمر ظہور ترابی نے کیا۔ اس موقع پر خصوصی شرکت پیر شاہ سلطان اوان، پیر حمید الحسن حمیدی، پیر وقار الحسن شاہ اور دیگر نے کی۔ افکار الاوان کی جانب سے عہدیداروں میں تقرری کے سرٹیفکیٹ مہمان خصوصی نے تقسیم کیے۔ آخر میں ملک محمد آصف نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پرتکلف ظہرانہ دیا۔ صادق آباد کے علاقے بستی چناوڑ میں منگنی کی تقریب میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ ورثاء کے مطابق دولہے نے ہوائی فائرنگ کی تو پستول میں ایک گولی پھنس گئی تھی۔ دولہا وزیر نے ٹریگر دبایا تو گولی سامنے بیٹھے 20 سالہ کزن جعفر کو لگی، جو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ دولہا موقع سے فرار ہو گیا۔ بوانا میں ایک روزہ میلہ حضرت سخی سرور منعقد ہوا، جس میں بیل دوڑ کا بھی مقابلہ ہوا۔ بیل دوڑ کے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے امڑ آئے۔ مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی سے۔ جی بالکل، بوانا کے نوائی گاؤں خانوانا میں حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے سنگ میلے پر بیل دوڑ کا مقابلہ ہوا، جس میں ضلع بھر کے کاشتکاروں نے اپنے بیلوں کے ہمراہ اس مقابلے میں حصہ لیا۔ بگا بادشاہ، ہیرا سلطان اور دیگر ناموں والے تگڑے بیلوں نے خوب میدان میں دوڑتے ہوئے اپنے جوہر دکھاتے ہوئے مکھرا بیل نے میدان مار لیا۔ بیلوں کی سالانہ دوڑ دیکھنے کے لیے ضلع بھر سے شائقین نے شرکت کی اور اپنے اپنے پسندیدہ بیلوں کو داد دیتے رہے اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالتے رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ میلہ تہوار پنجابی ثقافت کا ایک حصہ ہے، جس سے لوگ کافی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جی کراچی کے علاقے فیض محمد قبول کوٹ پر ایک دفعہ پھر بلڈر مافیا کا اٹیک، گھروں پر چڑھائی۔ گھروں کے اندر بلڈر مافیا کی طرف سے دیوار دے کر گاؤں کی طرف آنے جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کراچی سے نمائندہ A1 TV ثناء اللہ ہکڑو سے۔ جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں، کراچی کے علاقے فیض محمد قبول گوٹ پر ایک دفعہ پھر بلڈر مافیا کا اٹیک، گھروں پر چڑھائی۔ گھروں کے اندر بلڈر مافیا کی طرف سے دیوار دے کر گاؤں کی طرف آنے جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ مرحوم فیض محمد کے فرزند مراد قبول کی اعلیٰ اداروں کو اور سندھی کمیونٹی کو مدد کی اپیل۔ اس موقع پر سندھ یونائٹڈ پارٹی
के मरकजी नायब सदर आज समेटियो। सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा डॉक्टर अली नवाज गबोल ने पहुँच कर गाँव वालों से तफसीलात फराम की। जी टाउन जी डाट के खिलाफ उनकी बदमाशी उनकी फुरलुट के खिलाफ अज एक दफ़ो ॿीहर पाण ते जन पता हूं त इलाही तकलीफ़ थी आहे। ही तव्हांखे साम्हूं नज़र ईंदा हूंदा त ही बिल्डर ही शावर ही सभु ते बीठा आहिनि ऐं सरकारी सरपरस्ती में जिन कानून जो दर खड़कायो आहे। डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियारकार तपेदार रिपोर्ट ॾिनी आहे त ही जिन्हनि कब्ज़ो आहे। नवाब शाह से खबर दें मुर्तज़ा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिक राव मुर्तज़ा अली नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह पहुंच गए। गुज़श्ता दिन लगाए गए कब्रिस्तान मस्मार करने और दीगर इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। मजीद हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं शहीद बेनज़ीर अब्बास से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी। जी फयाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाब शाह में जैसा कि उम्मीद अली कब्रिस्तान को मस्मार करने का मुकाबला चल रहा था, उसी मुकाबले में मुर्तज़ा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिक राव मुर्तज़ा अली नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह पहुंच गए। गुज़िश्ता दिन लगाए गए कब्रिस्तान मस्मार करने और दीगर इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। राव मुर्तज़ा अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरी 7 एकड़ 32 घंटे ज़मीन है जो पानी की वजह से मुसलसल गैराबाद थी, जो मैंने गवर्नमेंट से मंजूर करा के वहाँ पर सखी उम्मीद अली मॉडल टाउन स्कीम शुरू की तो रमजान रिंद देगर मुझे मुख्तलिफ तरीकों से तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जमीन पर मुसलसल इन लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसका फैसला कोर्ट ने मेरे हक में दिया और इनायत रिंद ने हमारा फैसला किया और फैसले के मुताबिक हमने 24 प्लाट फ्री में दिए और 30 प्लाट डिस्काउंट पर दिए। फिर उन्होंने मुझ पर 1 दिसंबर 2021 को कातलाना हमला किया, जिसकी थाने 20 सेक्शन पर मैंने बच्चल अलादाद सखीदाद व देगर पर FIR करवाई और वो केस भी कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझ पर कब्रिस्तान मस्मार करने का इल्जाम बेबुनियाद और झूठा है। जी बहुत शुक्रिया फयाज हुसैन जरदारी हमें अपडेट कर रहे थे। आगे चलें और आपको बताएं कि जतोई के नवाही इलाका बस्ती बबर में ज़मीन की लालच रिश्तेदारों ने घर पर हमला करके घर मस्मार कर दिया। दर्जनों अफराद ने घर की 4 दीवारी तोड़कर अंदर घुस के औरतों और बच्चों को तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दिया। कमरों की दीवारें छतें गिराने से घर का कीमती सामान टूट गया, जिससे माली नुकसान पहुंचा। मकान की दीवारें और छत गिराते और खवातीन को धक्के देते देखा जा सकता है, जबकि ताहाल जतोई पुलिस ने मुकदमा दर्ज ना किया और सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। भी असा इतना घर दे विच बैठे से सारी फैमिली भी घर दे विच मौजूद है। 10-12 बंदे अचानक विच पैसे भन तरोड़ कर देते ने, कुट मार किते ने, समान हर बहुत सारा सामान भी आ गए। साकू कुटिया मारिया भी हैं, कमरे भी तले चा सटे ने। साकू इंसाफ चाहिए जे ऐसा इंसाफ असा बैठे आसे थे आदे साढ़े दीवार भन देते ने, साकू कोट मार देते ने, साकू बाहर झील दे चा सटे ने, ताकू डाढ़ा कुटे ने सारा सामान चा गन साड़ा मेरी दी दा जय गिदाला था सारा चा गिदे ने। तहरीके मिनहाजुल कुरान के मरकजी नायब नाज़िम आला सरदार शाकिर खान मिजारी ने जनाहाल अहमदपुर शर्किया में सफीर अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर 600 सफ़हात पर मुश्तमिल फतवा जारी करके दहशतगर्दों को मुसलमान कहने वालों का मुंह बंद कर दिए, जबकि डॉक्टर अब्दुल हमीद साकिब सदर तहरीके मिनहाजुल कुरान अहमदपुर शर्किया ने बयान देते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की मजहबी सियासी समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए किया। बाद अज़ां ज़िले बॉडी से हल्फ वफादारी लिया और शेखुल इस्लाम की 71वीं सालगिरह का केक भी काटा। कॉन्फ्रेंस में ज़िले मेंबर अमन कमेटी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ओबाड़ो के कंबड़ा थाना की हदूद में अहले इलाका ने 2 FC एहलकारों को गैर कानूनी असलहा समेत पकड़ कर कंबड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। FC एहलकार मुमताज़ वल्द नियाज, मोहम्मद उस्मान खेल, माला कंटवियन, अली खान वल्द इलियास खान अफरीदी ज़िला खैबर एजेंसी सादा लिबास में मलबूस थे। उनके पास असलहा था, जिस पर अहले इलाका ने उन्हें पकड़ कर कंबड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। FC एहलकार मोटरसाइकिल पर सवार होकर असलहा माचका पंजाब के कच्चे की तरफ मुंतकिल कर रहे थे। कंबड़ा पुलिस ने दोनों मुलजमान के खिलाफ ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। सिजावल साईं सरकार सिंध में कुछ देर तो ना सकी मगर बच्चों को स्कूल भी बंद करवा कर एहसास कफालत सेंटर खोल दिया। सिजावल से रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज मेमन। साईं सरकार सिंध में कुछ देर तो न सकी मगर बच्चों का स्कूल बंद करवा कर एहसास कफालत सेंटर खोल दिया। जिले इंतजामिया सुजावल ने बच्चों का स्कूल बंद करवा दिया। गर्ल्स मिडिल स्कूल सेवर अस्पताल को बंद करवाकर एहसास कफालत सेंटर में तब्दील करवा दिया। बच्चे तालीम जैसे जेवर से महरूम हो गए। जिले इंतजामिया सुजावल ने गर्ल्स मिडिल स्कूल को बंद करवाकर एहसास कफालत सेंटर खोलवा दिया। एहसास सेंटर स्कूल में खोलने से सैकड़ों खवातीनों का स्कूल के बाहर रश लग गया।
स्कूल के लिए आए हुए सिर्फ देखते रह गए। दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमारा महिला है, सामने हमारे घर हैं और औरतों से ज़्यादा यहाँ पे मर्द हजरात आ गए हैं। कफालत वाला जो इधर जो इंतजाम किया हुआ है ना, ये जो असल में जो सही नहीं है, जो उधर जो था ना डिग्री कॉलेज वाला वो सही था। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि मिडिल स्कूल से एहसास सेंटर ख़त्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। इलाकाई खबरों से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।